یہ مسجد کے دو پورشن ہیں جی، ایک پورشن اوپر ہے اور یہ دو منزلہ مسجد، ایک پورشن یہ نیچے ہے، کچھ حصہ حفاظ علماء اور طلباء کے لیے اور باقی نیچے والا پورشن نمازی جمعے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامنے اس کا لکھا ہوا ہے سنہری مسجد پشاور۔ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے اس شہر پشاور میں ہندوؤں اور سکھوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ مسلمان موجود تو تھے لیکن بہت کم۔ مسلمانوں کو مسجد محمد خان میں نماز کے لیے جانا پڑتا تھا، جو کہ اس مسجد سے دور ہے، اور جب وہ نماز کے لیے وہاں پہنچتے تو وہ جماعت سے رہ جاتے۔ تو یہاں پر مسجد کے بارے میں کچھ اس کی ہسٹری وغیرہ یہاں لکھی گئی ہے۔ یہ سنہری مسجد پشاور کے ایک اہم کاروباری مرکز صدر بازار میں واقع ایک خوبصورت جامع مسجد کا سنگ بنیاد قیام پاکستان سے پہلے 20 مارچ 1946 کو رکھا گیا۔ یہ ساری مسجد سرخ پتھر، اینٹ اور سیمنٹ سے تیار کی گئی۔ پہلے تو چھوٹی تھی، نمازیوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی تو پھر اس مسجد کے رقبہ میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس مسجد کا جو رقبہ ہے نا، وہ 18,000 مربع فٹ ہے۔ اگر اس میں نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ کم و بیش 6,000 بیک وقت نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہت پیاری مسجد، بہت خوبصورت مسجد، اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ ان لوگوں نے، اس شہر کے باسیوں نے، نیک دل لوگوں نے اس کی صفائی کا بھی خیال رکھا ہے تاکہ مسجد مزید خوبصورت نظر آئے۔ یہ مسجد کے دو پورشن ہیں جی، ایک پورشن اوپر ہے اور یہ دو منزلہ مسجد، ایک پورشن یہ نیچے ہے، کچھ حصہ حفاظ علماء اور طلباء کے لیے اور باقی نیچے والا پورشن نمازی جمعے کے لیے۔ کثیر تعداد یہاں نمازیوں کی آتی ہے، بہت سارے نمازی جو ہیں نا وہ ادھر آسانی کے ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، جمعہ ہو عیدین ہو، یہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اس طرف دیکھا جائے اوپر والا پورشن جانے کے لیے پرانا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، جیسے یہ باہر سے خوبصورت بنائی گئی ہے اسی طرح اندر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ برآمدہ ہے، 4 لائنوں میں یہاں نمازی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ مسجد کا ہے حال، اور اس کے دروازے دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑے، خوبصورت، صاف ٹائل، سفید ہی سفید، خوبصورت ہی خوبصورت، اللہ اکبر۔ اور سینٹر میں کلمہ، ایک طرف اللہ، سینٹر میں کلمہ، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، اور یہ سینٹر میں اوپر دیکھیں یہ فانوس لگا ہے، فانوس والی جگہ جو اوپن رکھی گئی ہے تاکہ اوپر والے نمازیوں تک آواز بھی پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آواز اوپر جاتی ہے تو یہاں پہ نیچے حبس بھی کم ہوتی ہے اگر اوپر رکھا جائے تو۔ یہ فانوس لگا کے بہت ہی خوبصورت کیا گیا، بالکل سادہ اور بہت خوبصورت محراب کمال کا ہے، زبردست، ماشاءاللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اگر اس طرف آئیں تو یہ مدرسے کے طلباء کے لیے ہے، جہاں مدرسے کے طلباء بیٹھ کے سبق یاد کرتے ہیں اور نمازی بھی نماز یہاں پڑھتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا جو سلسلہ ہے نا، وقت کے ساتھ، پہلے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور آخر پھر 1992 میں یہ مسجد جو موجودہ حالت میں ہے یہ مکمل ہو گئی۔ یہاں پھر بھی کافی نمازیوں کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ مسجد کی دیواروں اور مینار کو خوبصورت سرخ رنگ کے نقش و نگاری سے مزین کیا گیا ہے اور مغلیہ دور کے فن تعمیر سے ملتا ہے۔ یہ مسجد پورے شہر میں خوبصورتی اور نقش و نگار میں کاریگری کا ایک منہ بول کا ثبوت ہے۔ مسجد کی مینار کا نقشہ جو ہے نا، اور اس کے علاوہ دیگر نقش و نگار لاہور کی شاہی مسجد سے ملتے جلتے ہیں۔
वैसे तो बाज़ार की तरफ इसके 3 दरवाजे हैं, लेकिन ये एक दरवाज़ा है जो मेन है जिससे ये लोग आते हैं। फिर दूसरे ये चारों तरफ इसके जो ना बरामदे बने हैं, 3 तरफ तो नमाजियों के लिए और या तुलबा के लिए, और फिर दूसरी तरफ जो है ना वो अपना वज़ू खाना, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखें कितना खूबसूरत फर्श है, और इसको साफ करके मज़ीद खूबसूरत बनाया है। पानी ताज़ा साफ बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये एक और देखिए अंदर फुहारा भी है ना, वो माउंटेन बनाया हुआ है। रात के टाइम पे हैं? रात के टाइम अच्छा ये रात के वक्त चलाते हैं इसको? अच्छा रात के टाइम पे चला लेते हैं। लाइटिंग भी होती है इसकी, अपनी लाइट लगती है, अलग अलग कलर फिर उसके शो होते हैं। ब्राइट कलर, मल्टी कलर होता है। अच्छा माशाल्लाह। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे इल्तमास है कमेंट सलाम भी दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।